اگست کئی تاریخ ہے 14 اگست، اس کو ہم یوم آزادی کہتے ہیں. اس دن ہمیں آزادی ملی تھی. کس چیز سے آزادی ملی تھی؟ جبر سے آزادی تھی، تسلط سے آزادی تھی، ظلم سے آزادی تھی. جس ایک جو آمرانہ حکومت تھی جس نے ہمیں غلام بنایا ہوا تھا، اس سے آزادی تھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم میں وہ حریت کا جذبہ کس نے پھونکا کہ ہندوستانی مسلمان اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے آزادی حاصل کر لی. اگر اس کو بیک ٹریس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آزادی حریت کا امام اور قائد امام حسین علیہ السلام. تو آج 14 اگست کا شکرانہ، خدا کی قسم ہمارا اللہ پاک ہم پر بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں یہ وطن دیا. جن کو ہمارے پاس وطن نہیں ہے نا ان سے پوچھیں. لیکن ہمارا شکرانہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم غم حسین میں آنسو بہا کر حسین کو خراج عقیدت نہ پیش کر لیں اور حسین کو سلام نہ پیش کر لیں. کیونکہ حسین ہی وہ ذات ہے کہ جس نے اس کائنات میں آزادی کی روح پھونکی ہے اور مسلمانوں کو مسلمان کی غیرت اس نے جگائی ہے. اگر حسین کو انکار نہ کرتے تو مسلمانوں نے ہند کبھی انکار نہ کر سکتے. وہ حسین کا انکار تھا. ہمت ہی ایسی ہے، سر جھکتا نہیں ہے سر میرا باطل کے سامنے، جھکتا نہیں ہے سر میرا باطل کے سامنے. ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ حسین. اور افتخار عالم نے کہا تھا، بڑا خوبصورت شعر ہے اس کا، وہ کہتا ہے حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، لیکن تمہارے بعد اب ظالموں کا ڈر نہیں رہا. یہ لوگ جو نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے ہیں، یہ کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ حسین نے یہ سکھایا ہے. اور یار جان جاتی ہے تو جائے، اپنی عزت کا سودا نہ کرو، غیرت کا سودا نہ کرو، دین کا سودا نہ کرو. حسین تھا تو ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں نام حسین کے ساتھ کہ اللہ جس اللہ نے ہمیں آج 14 اگست کو یہ وطن دیا ہے. دوسری بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دین اسلام چلا اور حضور نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین، تم پر میری سنت یعنی میرا طریقہ اپناؤ اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کا طریقہ اپناؤ. اب وہ سنی مسلمان تھے. سنی مسلمانوں میں سے پھر گمراہ فرقے نکلنے شروع ہوئے. مختصر بات کروں، گمراہ فرقے نکلنے شروع ہوئے. سب سے پہلے خارجی نکلے. سنیت میں سے جو سب سے پہلے فرقہ نکلا ہے وہ کون سا ہے؟ خارجی ہے. خارجی نکل گئے. اس کے بعد پھر رافضی نکل گئے، یہ سنیت سے نکل گئے. اس کے بعد گمراہ فرقے نکلتے سے پھر معتزلہ نکلے، جبری نکلے، جبریہ نکلے، قدریہ نکلے، مختلف فرقے نکلتے چلے. لیکن ایک فرقہ جو صحابہ کرام کے دور کے بعد سے، اور صحابہ کرام کے دور میں بھی کچھ وہ لوگ جو ملعونین تھے، جن کو امام کہا جاتا ہے اس فرقے کا، جن پر حضور نے وہ اپنے باپ کی پشت میں تھا تو لعنت کی تھی مروان بن حکم. وہ فرقہ ایسا تھا کہ جو شروع سے سنیوں میں موجود رہا، سنیت کے لبادہ اوڑے ہوئے موجود رہا. اور ان کا ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ ناسبی کہتے ہیں اہل بیت کو تکلیف دینے والے. اور تکلیف کوئی کیوں دیتا ہے؟ جب اہل بیت کا بغض دل میں، جب اہل بیت کا بغض دل میں، جب بغض دل میں ہوتا ہے تو اہل بیت کو تکلیف دیتے ہیں. اور وہ دن وہ وقت گزرا اہل بیت پر کہ جب ممبروں پر آپ کو گالیاں دی گئی اور بعد میں پھر طرح طرح کے وہ رنگ و روپ بدلتے چلے گئے. لیکن فی زمانہ ان کی بہت ساری پہچانیں اس وقت، جن کی سب سے بڑی پہچان جو ہے، جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا تھا اور بعد میں حضرت تعالیٰ نے یہی بات لکھی کہ یا بیٹے نے ان سے پوچھا مولا علی کے متعلق، عبداللہ نے، امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے رحمہ اللہ، کہ تو حضرت مولا علی کے مشکل کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا بیٹے علی کے دشمن بہت تھے، علی کے دشمن بہت تھے اور بہت ہیں. جب وہ مولا میں کوئی عیب نہ تلاش کر سکے تو انہوں نے مولا کے مخالفین کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا، ان کی تعریفیں کرنی شروع کر دی، ان کے جشن منانے شروع کر دیے. یعنی مولا کو جب عیب نہ ڈھونڈ سکے ان کے دشمنوں کو بڑھانا چڑھانا شروع کر دیا. اور اسی بات کو بھی میرے شاہ صاحب نے اپنی شورا خلق تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، نہ کہ دشمن کی نے تصفیہ نے کیا مطلب ہونا؟ ریکنسیلیشن، صلح و صفائی. یہ مولوی کی لکھی کتاب نہیں، یہ فقیر درویش کی لکھی کتاب. اور مانتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے، وہ دوسروں کو کافر بناتے ہیں. ہم لوگوں کو کافر نہیں کہتے، ہم یہ چاہتے ہیں جو برا عقیدہ رکھتا ہے اس کے ساتھ بھی تصفیہ ہو جائے، اس کی صفائی ہو جائے.
اور یہ کتاب یقیناً دلوں کی صفائی کرنے والی ہے اگر غیر جانب دارانہ نظر سے پڑھا جائے. تو آپ اس کی وجہ تعلیم میں جملہ لکھا, آپ نے فرمایا فی زمانہ سنی ہونے کی نشانی یہی رہ گئی ہے کہ انسان بنو امیہ سے محبت کرے اور اہل بیت سے بغض کرے. یہ بات آپ نے بیان کی, لیکن فی زمانہ اور بھی نشانی بہت ساری آ گئی. اب یہ لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں. یہ وہی ٹولہ ہے جس کو ہم ناصبی کہتے ہیں, یہ وہی ٹولہ ہے جن کو سیدہ کائنات مخدومہ کونین میری اور آپ کی مائیں جنت میں جس بی بی کی کمیزیں ہوں گی اس کی ذات میں جن کو صرف عیب نہیں, صرف خطائیں نہیں, بلکہ نعوذ باللہ گناہ بھی نظر آتی ہے. یہ وہی ٹولہ ہے جو آج سنیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے بیٹھا ہے. وہ بی بی پاک بی بی جس کا نام لے کے حوریں طہارت کرتی ہیں, حوریں پاک ہوتی ہیں. اونچی آواز سبحان اللہ. سیدہ وہ نام ہے جس کا نام لے کر حوریں بھی پاک ہوتی ہیں, اس ذات میں جن کو عیب نظر آتی ہے. اور یہ وہی ٹولہ ہے کہ جو جن کو سیدہ کی نعوذ باللہ خطائیں نظر آتی ہیں, یزید کی خطا نہیں نظر آتی. یزید وہ کہنا یزید نہ مشابہ بھی کوئی نہیں جو اس کا بلاد کون کی تری تھی. یزید کی خطا نہیں نظر آتی. یہ وہ ٹولہ ہے, ان کو پہچانو, یہ ہماری صفوں میں موجود ہے. اور یہ وہ ٹولہ ہے کہ جو اہل بیت کے مخالفین کے تو جشن مناتا ہے اور اہل بیت کا درود ہی پورا نہیں پڑتا. اہل بیت کو درود میں سیکھیں, نئی عیب نہ چاہیے ہے اس ٹولے کی. اس پوری عیب میں درود کا کوئی سیکھا ایسا نہیں ہے جس میں محمد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت کا ذکر ہو. حضور نے فرمایا میں نے دم کٹا درود نہ پڑھے کرو. صحابہ رضی اللہ عنہ دم کٹا درود کے فرمایا دم کٹا درود وہ ہے جس میں میرا نام لیا جائے, میرے اہل بیت کا نام لیا جائے. تو دوستان مکرم ان کی پہچانیں ہیں. اور پھر یہ وہی ٹولہ ہے جو محرم میں شادیاں کر کے خوش ہوتا ہے. یہ وہ ٹولہ ہے اور جو غم حسین کا مذاق اڑاتا ہے اور جس کو امام علی مقام شہید ہوتے وقت امام علی مقام کا وضو چیک کرتا ہے کہ تم کہتے وہ سجدے میں شہید ہوا, کو پتہ نہیں ان کا وضو بھی تھا یا نہیں تھا. یہ ایسی ایسی باتیں سننے میں ملتی ہیں. لیکن دوستان مکرم جب تک حنیف قریشی جیسے حلالی پتر مائیں پیدا کرتی رہیں گی, خدا کی قسم ذکر اہل بیت نہ مٹ سکتا ہے نہ مٹے گا, بڑھتا ہی چلا جائے گا. دوستان مکرم 5 محرم ہے, میں آگے بیان کر چکا ہوں. مہربان اہل بیت کے دن صداقت کے دن زخمی ہے. خدا کی قسم کروٹ بدلتے ہیں تو کربلا کا منظر سامنے آ جاتا ہے. تو تم کس منہ سے کچھ نہ مناتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. امام نقی ایک امام تھے فقہ کے, انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی. انہوں نے کہا کہ اگر میں خدا نخواستہ قاتلین امام میں شامل ہوتا اور اللہ مجھے کسی وجہ سے جنت میں بھیجا رہا کہ جنت قاتلین امام کے لیے نہیں بنی تو مہربان اہل بیت کے لیے بنی. بارہ انہوں نے ایک مفروضہ پیش کیا. انہوں نے کہا کسی وجہ سے رب مجھے جنت میں بھیج دیتا اور میں حسین کے قاتل میں میرا نام ہوتا, خدا کی قسم میں جنت میں بھی حضور کا سامنا نہ کر سکتا, میں حضور کا سامنا نہ کر سکتا. یا تم کس منہ سے بات کرتے ہو؟ حضور کی اہل بیت بازو پکڑ کے حضور تمہارے دونوں ہاتھوں میں, اور میرے کتنے ہاتھوں میں حضور 2 چیزیں دے کے گئے, ہاتھ خالی کو نہیں چھوڑیا. دونوں ہاتھوں میں ایک ایک لڑ پکڑایا ہے, ایک ایک بلہ پکڑایا ہے. فرمایا او میری امت, میرے قیامت تک آنے والے غلاموں, تمہارے ایک ہاتھ میں میری اہل بیت کا دامن ہے, ایک ہاتھ میں میرا قرآن, اللہ کا قرآن ہے. جب تک ان کو پکڑ کے رکھو گے, میں محمد کی گارنٹی ہے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. استاد مکرم بس آخری ربائی جوش ملی آبادی کی پیش کرتا ہوں اور مائک مفتی صاحب کے حوالے. وقت بہت ہو گیا ہے. جوش ملی آبادی کہتا ہے خوشی سننے والے, کہتا ہے کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین. چیچی بہت سبحان اللہ, کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین, کہتا رہوں گا جوش مبدت میں یا حسین. کاتب نے لکھ دیا کہتا رہوں گا جوش مبدت میں یا حسین. اور دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی. بڑا عجیب مسئلہ, بڑا عجیب توجہ. دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی. اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین. ہم پہ جب مصیبت پڑتی ہے حسین کے بابا کو پکارتے ہیں, اور جب دین میں مصیبت آئی تھی تو اسلام نے کہا تھا حسین آؤ میری مدد کو.
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مشہور کا مصحف کا اس پر ایمان ہے. کوئی بڈھا سی اسا راہ جانے بڈھا ہے ضعیف ہے تو سکا میں ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرو. جو غوث پاک نے کھڑا کیا تو زبان ہو گیا. تو پوچھے تو کون ہے؟ اس نے کہا حضور میں آپ نے بابا دا دین اسلام ہے. لوگوں بدعت ایجاد کر کر کے میرے دل چھوڑ چھوڑ کے میں کمزور کر چڑیا. تسی آئے ہو میں نئی زندگی میں رہی. ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جو غوث پاک امام علی مقام کے 350-400 سال بعد آنے والی ہستی ہے. آپ کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں میں ہیں. ہم ان کی بھی محی الدین ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. لیکن آج مثال یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ یہ جو تاجدار ہندوستان اور سید معین الدین چشتی اجمیری سلطان ہند خواجہ غریب نواز نے یہ جو فرمایا تھا کہ حتیٰ کہ بنا لا الہ الا حسین یار حسین اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ کی بنیاد حسین ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی کلمے کی بنیاد بن جائے. یار غوث پاک اگر دین کو زندہ کرنے والے ہو سکتے ہیں تو پھر خدا کی قسم حسین کے دور میں جب دین کی قدریں مٹ رہی تھی اور حسین نے اپنا خون دے کر جب اس عہدے کی آبیاری کی تو ماننا پڑے گا حسین صرف دین کا مجدد نہیں ہے, دین کو زندہ کرنے والا نہیں ہے, بلکہ دین کی بنیاد حسین. طاہر القادری کا ایک جملہ ہے, وہ کہتا ہے کہ اسلام حضور سے لے کر ازل سے لے کر حضور سے لے کر کربلا تک محمدی ہے اور کربلا سے لے کر قیامت تک حسینی. کربلا سے لے کر قیامت تک بولیے حسینی ہے. اور آخری بات کہ آپ کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ آج ستمبر کے آنا میں جب میں سمجھو شہید کی جو موت ہے وہ اس میں کی شک تو نہیں ہے. شہید جان دیتا ہے قوم زندہ ہوتی ہے. جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. وہ جو سردار شہداء کی موت ہے, جو سید الشہداء کی موت ہے, وہ قوم کی حیات نہیں خالی, وہ پورے